السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم 9 روزے مکمل کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 9 سے 12 بھی ہم نے سنے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے۔ آج 10واں پارہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ آج وہ ختم ہوگا۔ آج وہ بھی کچھ آیتیں سنیں گے۔ ایک دو باتیں آپ سے بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء تھے، سب کا اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرا پیغام جا کر پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں۔ نذیر کیا ہوں؟ ڈرانے آیا ہوں تمہیں۔ کس چیز سے ڈرانے آئے ہو؟ کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے ان کے لیے عذاب ہے۔ اور پچھلی ساری قوموں کا ذکر بھی آپ نے قرآن سے سب کو ثابت کر کے بتایا کہ اور آپ لوگوں نے بھی سنا کہ جو لوگ اللہ کو، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا شوق بھی قرآن سے کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت مسجد میں جتنے بھی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں ان سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں۔ میری 70 سال عمر ہے۔ 70 سال کا کوئی نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ تو مجھے اللہ نے اتنی ہمت اور توفیق دی ہے کہ اس کا شکر ہے کہ میں اس شوق کو پورا کرنے کے لیے، میں کوئی پیشے کے لحاظ سے مولوی بھی نہیں ہوں۔ اللہ کا دین پڑھا ہے، سمجھا ہے اپنے والدین سے، اپنے استادوں سے، اپنے بزرگوں سے۔ اور میرا یہ شوق، میرا ولولہ ہے کہ میں جو آتا ہے مجھے میں آپ تک پہنچا دوں، جو میں سمجھ پایا ہوں قرآن کو وہ آپ تک پہنچا دوں۔ لیکن آپ کا ذوق و شوق بھی تو سننے والا ہونا چاہیے۔ جہاں کل بھی یہی بات ہوئی تھی کہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہدایت تو میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے بڑی کوشش کی کہ حضرت اپنے چچا ابو طالب کو ایمان کی حالت میں لے آئیں، ان کو ایمان اسلام قبول کرا لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش مانگ لیں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی جس سے تو پیار کرتا ہے اور تو چاہے کہ اس کو ہدایت مل جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اس کو میں دوں گا جس کو میں چاہتا ہوں۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں خود بھی تو کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت خود بدلنے کا اپنے اندر شوق پیدا کرتا۔ اب میں اسی شوق کے لیے کہ جو مجھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیہ، حدیث ہے کہ آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے اپنے دل میں چھپا کے نہ رکھو، اس کو اپنے ساتھیوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے احباب تک اس کو پہنچاؤ۔ تو میں وہ فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ آگے جو ہدایت لینا چاہیں ان کی قسمت وہ خوش نصیب ہیں کہ ایسا بابرکت مہینہ اور ایسا موقع ملا۔ آج لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کو سب کہنا پڑتا ہے، ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر ان کو معاوضہ بھی دینا پڑتا ہے۔ میں خود چل کر خوف سے آتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کا کلام سنا دوں، اللہ کا دین آپ تک پہنچا دوں، شاید کہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے اور آپ کی بھی آخرت سنورے۔ اسی ضمن میں ایک آیت بھی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے، عام مولوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم بخشے جائیں۔ بس مانا کہ سفارش کریں گے کس کی؟ کافر کی؟ کس کی؟
جو اللہ کو بالکل ہی نہیں مانتا اس کی کس کی سفارش کریں گے؟ جس کے اعمال میں کچھ کمی ہوگی، جو تھوڑے بہت اعمال میں کمی لے آئے گا اور وہ جنت کا حقدار نہیں بن رہا ہوگا، تو وہاں اللہ سے وہ اس کی سفارش کریں گے کہ اللہ اس کی عقیدہ درست تھا، اس کی نیت صحیح تھی، اس کے اعمال میں کچھ کمی تھی، نماز پڑھتا تھا 5 نہیں 4 پڑھ لیتا تھا، 3 پڑھ لیتا تھا، لیکن کچھ کمی تھی، میں اس کو سمجھاتا تو رہا ہوں، چلو یہاں آگے سفارش بنتی بھی ہے۔ اب ایک کافر اور ایک بالکل منکر کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کیا سفارش کریں گے اس کو؟ بخشے، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ حج نہیں کرتا تھا، یہ تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا، میری کوئی بات سنتا نہیں تھا، زیادہ اس کو بخش دیں، ایسی سفارش ہوگی؟ قرآن اٹھا لیں، کوئی سا قرآن اٹھا لیں، اس کے پہلے صفحے پہ اندر کھولیں، یا اندر لکھا ہوگا یا باہر لکھا ہوگا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجیے کیا سفارش ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں، ذرا سن لیجیے غور سے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہے جی یہ آیت قرآن، یہ سفارش ہو رہی ہے، اے میرے رب یہ میری قوم کے لوگ آئے کھڑے ہیں، ان قومی یہ میری قوم آئی کھڑی ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میں قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا رہا، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے سنا ہی نہیں، ادھر سے سنتے تھے ادھر سے نکال دیتے تھے، جب میں سنانے لگتا تھا یہ لغو باتوں میں لگ جاتے تھے، شور مچانے لگ جاتے تھے، بےہودہ باتیں شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ سفارش ہو گئی؟ ہمارے مولویوں نے ہمیں کیوں بہکا رکھا ہے کہ جی سفارش ہو گئی اور بخشے جائیں گے؟ یہ ہے ڈرانا۔ اللہ کے نبی نے بھی ڈرایا، میں بھی وہی آیتیں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈریں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، اس کی رسی بڑی دراز ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، اگر ہمیں کچھ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، وہ علیم ہے، وہ ہمارے دل کی بات کو جانتا ہے، وہ ہمارے دل میں اٹھنے والے خیال کو سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اللہ کے کلام کو، آپ کے پاس کوئی ایک خط آ جائے کسی زبان میں جو آپ کو نہیں آتی، انگریزی ہے اگر آپ کو نہیں آتی، عربی ہے آپ کو نہیں آتی، فارسی ہے آپ کو نہیں آتی، بہرحال کسی ملک کا کوئی خط آپ کے پاس آ جائے، اب آپ کوشش تو بڑی کرتے رہیں اس کو پڑھ لیں، نہیں سمجھ آئے گی تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے، اس کا نچوڑ کے نکالیں گے، اس خط کو لے کے ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے جن کو وہ زبان آتی ہوگی، یار یہ خط پڑھ کے بتا، یار یہ خط، آخر آپ ایسے بندے کے پاس پہنچ جائیں گے جس کو وہ زبان آتی ہوگی اور وہ اس کو آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیں گے۔ تو قرآن کے لیے ہمیں کیوں نہیں تلاش کرنی پڑی؟ یہ قرآن کے اللہ کا خط آیا ہوا نا ہمارے پاس، تو کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ اللہ کے اس خط کو خود نہیں آتا کسی سے جا کے سیکھ لے، پوچھ لے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، یہی شکوہ رات ہو رہا تھا کہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اب کسی کو پکڑ کے زبردستی تو میں بٹھانے سے رہا، موقع ہے، میں بھی حاضر ہوں، میں تو رات کا پوری میں 2 گھنٹے بولنے کے لیے تیار ہوں، آپ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے پہلے کہا میں 70 سال کا ہوں، میں نہیں تھکتا، میں ایک اس کی آواز اور ایک میرا یہ شوق بلبلا، میں اتنی دور سے یہاں پہنچتا ہوں کہ میں اپنا بیان کر دوں، لوگوں کو بتا دوں، اللہ کا کلام سمجھا دوں، اللہ کی بات کو یہ سن لیں، ان کی عقبت بن جائے، ان کی زندگی بن جائے، یہ سمجھ، میں اس کے لیے آتا ہوں، ورنہ مجھے بھی آرام چاہیے، مجھے بھی سکون چاہیے، میں بھی پورا بنتا ہوں وہاں پر۔ یہ واحد شخص ہے جس کی تراویح میں پوری پڑھتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں کئی سالوں سے 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، نہ پڑھی، فرق کر کے گھر چلا گیا، تم وہ وزن پڑھے اور گھر چلا گیا۔ لیکن قرآن کو سننے کے شوق میں اس کے پیچھے یہاں تک آیا، مجھے اس مسجد کا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے قرآن کو سننے کا شوق۔ میں آپ کو اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، مقصد بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کے اس قرآن سے لگاؤ کرنا چاہیے، اللہ کے اس قرآن کی طرف بھاگنا چاہیے، اور قرآن سے دوری کا نتیجہ میں نے کل پرسوں کی آیت میں بتایا تھا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہیں، ان کی قرآن کی طرف دلچسپی نہیں آتی، اس کے دل میں قرآن کو سمجھنے کا شوق نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں قرآن کو دیکھ نہیں سکتی، دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سننا گوارا نہیں کرتے۔ اولئک الانعام، یہ سارے لوگ جانور ہیں، اللہ نے گل مکوا دیا، اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ایک جانور کیسا ہوگا نا جو کام آتا ہے،
ایک جانور ہے جس کا دودھ پیتے ہیں، بھینس گائے وغیرہ، ایک جانور ہے جس سے بار برداری کا کام لیتے ہیں، اس کام مفید جانور کی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ جانور ہے جس کو لگے گا کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جو فضول جانور ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، آپ صاحب گواہ بیٹھے ہیں، آپ خود قرآن کھول کے پڑھیں۔ ایک اور آیت کیا ہے؟ قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرا ذکر سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، قرآن کو پڑھنے سے منہ پھیر لیا، نماز کو پڑھنے سے منہ پھیر لیا، یہ ذکر قرآن پڑھنا ہی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ نماز، یہ بھی نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تو جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو میں کیا کرتا ہوں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا ہے، میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں، اور مرتا پھر رہا ہوتا روزی کے لیے، اس کی روزی نہیں ملتی اس کو، اتنی تنگ کرتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں، ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ بھوکا مرنے لگتا ہے۔ اور آگے کیا فرما ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میں جب قیامت والے دن اس کو زندہ کروں گا تو وہ اندھا ہوگا، اس کو دکھائی کچھ نہیں دے گا، اور وہ پھر وہ کہے گا یہ قرآن کی صورتیں کہاں جائیں گی، کہاں لے جائیں، صورتوں کو کہاں چھپائیں؟ اور کیا وہ آگے کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کے دن ان کو زندہ کروں گا تو وہ اندھا ہوگا، اندھے ہوں گے ایسے لوگ جو میرے قرآن سے دور، میرے ذکر سے دور ہیں۔ اور وہ پھر سوال کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں دوبارہ زندہ کیا؟ تو یہ تیرا تو حکم تھا، تیرا یہ فرمان تھا، تیرا یہ قاعدہ اور اصول تھا کہ میں جس حالت میں ماروں گا اس حالت میں زندہ کروں گا۔ تو میں تو جب وقت کنت بصیرا، میں جب دنیا میں تھا اس وقت تو میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں کام کرتی تھی، مجھے سب کچھ نظر آتا تھا، آج کیا ہوا مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو اپنے قول سے کیوں دیکھتے؟ اگلے الفاظ اللہ کے جواب ذرا سن لیجیے کہ ہمیں اللہ وہ موقع ہی نہ دے کہ یہ جواب اللہ کا ہمیں سننا پڑے۔ بہت اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو بندے یہ میری آیتیں تیرے پاس آتی رہی تو انہیں بھولاتا رہا، اسی طرح منہ پھیر کے بیٹھتا رہا، تو نے نہیں دیکھا اس کو۔ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں تجھ سے بھول گیا ہوں، تجھے میں تجھے جانتا ہی تو ہے خستہ ہوئی سے گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں جا کے پھینک، اللہ دیکھنا گوارا ہے۔ یہ ہے ڈرانا، اللہ کے نبی نے ڈرایا، اللہ ڈرا رہا ہے، میں نہیں ڈرا رہا، اللہ کا کلام بتا رہا ہوں۔ بشارت بھی ہے، خوشخبریاں بھی اللہ نے دی ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، اس کے حکم کے مطابق چلے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم کامیابی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلڈنگ کھڑی کر لی یہ ہماری کامیابی ہے، ہم نے بینک بیلنس اکٹھا کر لیا یہ ہماری کامیابی ہے، اعلیٰ ترین 5 کروڑ کی کار میں بیٹھ گئی یہ ہماری کامیابی ہے۔ ہم نے اس کو کامیابی سمجھا ہے، جو دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، ہمارے ساتھ نہیں آتی، ہمارے کسی کام نہیں آتی۔ کام کیا آنا ہے؟ ہمارے اعمال جو ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے یہ اعضاء جن اعضاء سے ہم نیکیوں کے کام کریں گے، وہ اعضاء جا کر روز محشر بولیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو انکار، کئی ایسے ہوں گے انکار کریں گے، یہ تو غلط ہے، میرا نامہ اعمال ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ اليوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس دن ان کے چہروں، ان کی ہونٹوں پر، ان کے منہ پر مہر لگا دوں گا، بند کر دوں گا، زبان نہیں بولنے دوں گا۔ وَيَوْمَ تُكَلِّمُ أَرْجُلُهُمْ، یہ ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ کہیں گے کہ یا رب یہ ہمارے اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کرتا تھا، ہم سے یہ کام کرواتا تھا۔ پاؤں بولیں گے کہ یہ ہمیں فلاں فلاں جگہ لے کے جاتا تھا، ہمیں حکم ہوتا تھا، کیوں؟ کہ اس وقت ہم اس کے تابع تھے، لے جاتا تھا، جاتے تھے۔ اور وہ اپنے ہاتھوں کو یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دانتوں سے کاٹے گا، یہ قرآن کے کیوں بھی ہے، وہ کاٹے گا اپنے دانتوں سے اور کہے گا کہ آج تم میرے خلاف بول رہے، تم تو میرے ساتھی تھے۔ تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم آج تیرے نہیں ہیں، آج ہم اس مالک کے ہیں، آج وہ ہمیں بلوا رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں،
کل تک تیرے ساتھ تھے، جو تم کراتا رہا ہم کرتے رہے. تو ڈر جائیے اللہ سے، اللہ کی پکڑ بہت سے بہت. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. وہ اتنا قہار اور جبار بھی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ رحیم اور کریم بھی ہے، غفور بھی ہے. لیکن کن کے لیے؟ جو اس کے آگے جھکتے ہیں. انیبوا الی اللہ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کو سمجھو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو سمجھو اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. معذرت کچھ کڑی باتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں، ڈر جائیں اللہ سے اور وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو. اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو ہم جس سے وہ راضی ہو، اور اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے جو کام ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. 10واں پارہ جی شروع کرتے ہیں. تو آج لیتے ٹائم میں نے آپ کو یہاں زیادہ لے لیا، شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے میری بات کی. جن لوگوں تک جو نہیں ہے ان کی آواز پہنچ جائے میری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہاں اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی پچھلی صورت میں بھی، پچھلے پارے میں بھی تھی، یہاں بھی ایک آیت ہے انفال میں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی نبی کے ساتھ، مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، مال متاع چھوڑا، سب ہجرت کر کے گئے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لڑے کافروں کے ساتھ. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پھر وہاں جہاں ہجرت کر کے پہنچے ان کی مدد کی، ان کو جگہ دی رہنے کی. آؤ ہمارے پاس رہو، آؤ ہمارے پاس رہو، آؤ ہمارے پاس رہو. انصاریوں کا پیار دیکھو کیا ہے. انصاریوں نے کس طرح ان مہاجرین کو جو مکے سے چل کر ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، کس طرح اپنے اپنے گھروں میں جگہ دی. انہوں نے کہا تم ہمارے بھائی ہو، میری 2 بیویاں ہیں، جو چیز دیکھ لو، پسند کر لو، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ تک پوری کر لو، اسے نکاح کر لو. کیا کیا پیشکشیں انہوں نے کی، کس طرح محبتیں کی. تو کیوں نہ اللہ ان کا ذکر قرآن میں کرے، اللہ کیوں نہ ان کا ذکر قرآن میں کرے. والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن، یہی سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا رزق کریم، بڑا عزت والا، بہت عزت والا رزق ان کے لیے رکھا ہوا. اللہ توبہ صورت آ گئی. اس میں بھی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے. ایک آیت مجھے یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم غریب ہیں بہت، ہمارے پاس لباس اتنا نہیں ہے، ہم پیغمبر رسول کی بیویاں ہیں، ہمیں عورتوں میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم سے وہ عورتیں زیادہ امیر ہوتی ہیں اور ہم بالکل غریب ہوتی ہیں. تو یہ مال و متاع اتنا آتا ہے، کچھ ہمیں بھی دیجیے تاکہ ہم بھی کچھ لباس اچھا پہن کے بیٹھیں، چمک دمک والا، کو برق سرپ والا لباس. یہ قرآن میں اب انہوں نے یہ فرمائش کی کہ ہمیں ایسا کوئی لباس، ایسا انتظام کر کے دیجیے. آسمان سے آواز ہے کہ اے نبی یوں کہہ دے ان کنتن تردن زینت الدنیا، اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، تمہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے، آؤ متے کننا وسرے کننا سراحا جمیلا، آ جاؤ میرے پاس اکٹھی ہو جاؤ، میں تم سب کو طلاق دیتا ہوں بڑے احسن طریقے سے، مال و متاع دے کر رخصت کرتا ہوں، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اللہ کے نبی کو مال و دولت پسند نہیں تھا. بیویوں کو جب یہ پتہ لگا یہ تو اٹھ پڑ گئی ہے بات، اور انہوں نے اپنی بات پہ، اپنی غلطی پہ نادم ہوئی اور توبہ کی. جو توبہ سے طرح بھی ایسی باتیں آئی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکوں کے لیے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا دی. اتنی پابندی لگ گئی کہ اس کا آپ آج بھی خیال کرتے ہیں، آج بھی آپ کو اس کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جدے سے جب آپ چلتے ہیں مدینہ کی طرف، یا مکے سے چلتے ادھر سے آتے ہیں یا مدینہ کی طرف سے آتے ہیں مکے کی طرف، تو راستے میں چیک پوسٹ آتی ہے. اس چیک پوسٹ سے غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. آج تک 1500 سال گزر گئے اور آج تک. کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یہ مشرک لوگ ہیں پلید ہیں، نجس ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا،
آج اس سال کے بعد آپ تو یہ آئے کھڑے اس سال کے بعد یہ حرام مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو، اور آج تک نہیں ہو رہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو کچھ چوری چھپے عبادہ اوڑ کے کچھ چلا جائے، پھر اس کا انجام بھی کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کئی واقعات ایسے سنتے ہیں۔ پھر دشمنوں کو پناہ دینے کی ترغیب بھی ہے کہ آپ دشمنوں کو پناہ نہ دیں، یا جب وہ آپ کے ہیں ہی سریم دشمن تو کو پناہ کیوں دیتے ہیں؟ اگر تم میں سے مشرکوں میں سے کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی عمل کی جگہ پر پہنچا دو۔ اللہ کا کلام اسے سناؤ اس بات پر کہ وہ راضی ہو جائے، اللہ کی بات سننے پر راضی ہو جائے، پھر اس کو اس کے مقام پر پہنچاؤ کہ اب ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے، ہٹ درمی میں رہے، پھر اس کو پناہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس ایمان کے بغیر اعمال بے فائدہ ہیں۔ میں عمل بڑے نیک کرتا ہوں، ایمان نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے، کئی غیر مسلم لوگ، کئی کافر لوگ، کئی عیسائی لوگ، کئی یہودی لوگ اچھے کام کرتے ہیں، انسانیت کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ وہ ڈیم بنائے ہوئے ہیں امریکہ میں، انسانوں کے لیے فائدے کے لیے بہت کام ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ سب جنت کے حقدار ہوگا؟ انہوں نے جو اچھے کام انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کیے، اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا، ان کو نیکی کا اجر ملے گا، لیکن وہ دنیا میں ہی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی اچھا نیک کام کرنے والے اب تو جنت ہمارے گھر کی ہوگی، تو جنت ہم کو روک ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہی بیت اللہ کا انتظام و انسلام کرنے والے یہی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان جو آتے ہیں ان کے حاجیوں کا خدمت کرتے ہیں، ان کی انتظام کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اصل حقیقت ہے۔ حاجیوں کو پانی پلا دینے سے تم کیا سمجھتے ہو تمہارا شرک ختم ہو جائے گا، تمہارا اللہ پر ایمان پورا ہو جائے گا؟ اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے ہاں برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے اعمال ان کو جنت میں آخرت میں ان کا حق ملے گا۔ اب یہ ایک چیز اور بڑی بہت اہم آیت آ رہی ہے سورۃ توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ کس صورت میں کہ وہ کافر ہوں، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتے ہو۔ جو کافروں سے محبت کرتے ہو پھر ان کو دوست مت بناؤ، چاہے باپ ہے چاہے بھائی ہے۔ باپ کا ادب اپنی جگہ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، صرف اگر وہ آپ کو غیر اسلامی طریقے پر، آپ کو کفر کے راستے پر لانے کی کوئی بات کرے، پھر آپ اس کا انکار کریں، آپ کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اللہ کے نبی کو کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہاری اولاد، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے اپنے گھروں میں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ہر وقت ڈرتے رہتے ہو کہ بھائی میرے کام میں نقصان نہ ہو، اس کو بڑھانے کے چکر میں رہتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اور ایسے گھر تمہیں پسند ہیں، تم بناتے ہو اونچے ہو، میرا گھر سب سے اونچا نظر آئے، دور سے نظر آئے، عالیشان نظر آئے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ فتربصوا، اب انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ میرا حکم آ گیا جب، اس کا انتظار کرو، میرا حکم تمہارے لیے کیا آتا ہے۔
تو کیا آتا ہے وہ تو اب آپ بتائیے، آپ کو کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پھر فاسق لوگوں کی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ 5-6 آیتیں ہوتی ہیں، اس میں سے بھی میں چنتا ہوں کہ چلو ایسی ایسی 2 آیتیں بتا دوں تاکہ کچھ زیادہ سمجھ میں جن کی جو مفاد زیادہ ملتا ہو۔ یہاں پر آپ جہاد کی کس طرح سختی سے بتایا گیا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو جہاد کے، اگر اسلحہ ہے تو بھی نکلو، اسلحہ نہیں ہے خالی ہاتھ ہو تو بھی نکلو، اور کسی طریقے سے مال ہے مال دے کے نکلو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی راہ کے لیے نکلو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو کہ کتنا اس کا فائدہ ہے، اس میں ہماری آخرت کس طرح سمجھتی ہے، تو اس کا تم پر عمل کرو۔ بڑا جہاد کا سب بہت محاذ دیکھیں کتنے ہیں، صدقات و خیرات کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، غلام چھڑانے میں، ان کا تاوان بھرنے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں میں، اور مسافروں پہ خرچ کرنے کے لیے صدقات و خیرات ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، کیوں؟ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کی کمال حکمت اور دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیزیں دی ہیں کہ جن سے آپ کی آخرت سنور گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ انعامات کی اس نے بارش کی ہے کہ وہ بشیر اور نذیر بنا دی۔ ایک بات کو میں مختصر یہی کرتا ہوں کہ پہلے میں نے زیادہ وقت دے دیا ہے، تو کوشش کیجیے تو یہ قربانی دیجیے، یہ مہینہ پھر پتہ نہیں ہمیں ملتا ہے کہ پتہ نہیں میں اگلے مہینے اگلے رمضان میں ہوتا ہوں یا نہیں، اگلا رمضان تو بڑی دور کی بات ہے، کل کا روزہ، کل کی رات، کل کا دن مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو آخری جب بھی آخری نماز پڑھو اس کو آخری سمجھو، ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، اگلی نماز مجھے ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ وقت ہے، بہت وقت گزر گیا آپ نے، بہت وقت ضائع کر دیا آپ نے اللہ کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، قرآن کو سمجھو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن سے دور نہ ہو جاؤ۔ قرآن کی دوری ہمیں برداشت ہے، قرآن کی دوری سے اللہ ناراض، قرآن کی دوری سے ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا۔